السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وقال تعالی وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين۔ محترم حضرات، معزز خواتین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، ہم اور آپ آیت الکرسی کی مختصر تفسیر سن رہے ہیں۔ آج اس سلسلے کی انشاءاللہ یہ آخری کڑی رہے گی۔ گزشتہ دروس میں آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ آیت الکرسی میں کل 10 جملے ہیں۔ ایک جملہ دعویٰ ہے اور 9 جملے اسی دعوے کی دلیل ہے۔ دعویٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی سے ہم سب کو اپنی ساری امیدیں وابستہ کیوں رکھنی چاہیے؟ یہ کیا ہے؟ دعویٰ ہے۔ تو اس کے 10 دلائل دیے گئے۔ تو 5 دلائل گزشتہ ہفتہ واری درس میں آپ کے سامنے ذکر کیے گئے تھے۔ باقی 5 دلائل انشاءاللہ آج کے اس درس میں ذکر کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق اس لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے آگے پیچھے کے تمام حالات کو جانتا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم، بندوں کے سامنے کیا ہے، وما خلفہم، بندوں کے پیچھے کیا ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ انسان کا ماضی، حال، مستقبل سب کچھ جانتا ہے۔ انسان کس حیثیت میں تھا، کس حیثیت میں ہے، آئندہ اس کی کیا حیثیت ہوگی، اس کو بخوبی اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کلیات کا بھی علم رکھتا ہے، جزئیات کا بھی علم رکھتا ہے۔ جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، دکھائی دے رہی ہیں، ان چیزوں کا بھی اللہ عالم ہے۔ جو چیزیں پردے خفا میں ہیں، پردے غیب میں ہیں، ہم کو نظر نہیں آ رہی ہیں، ان چیزوں کا بھی اللہ تعالیٰ ہی علم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ اور غیب کی ساری خبریں اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ کائنات میں اگر کوئی پتا بھی گرتا ہے، دنیا میں کسی بھی درخت سے اگر کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ زمین میں جہاں کہیں بھی کوئی دانہ ڈالا جاتا ہے، کوئی بیج ڈالی جاتی ہے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ نے خود فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس غیب کے خزانے ہیں، غیب کی کنجیاں ہیں، جنہیں سوا اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنے تعلق سے آگے فرمایا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ
ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ زمین پر کوئی پتا گرتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور زمین میں کوئی دانہ ڈالا جاتا ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے، اور ہر خشک چیز، ہر تر چیز، ساری چیزوں کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دیا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، بندوں کے آگے پیچھے کے تمام حالات کو اللہ ہی جانتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے۔ بعض مفسرین نے ایک ملحد اور ایک موحد کے درمیان مناظرہ اور ڈیبیٹ ہوا، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک ملحد، دہریہ، کمیونسٹ آدمی جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا تھا، اس کا یہ ماننا تھا، اس کا یہ دعویٰ تھا کہ کائنات کی ساری چیزیں خود بخود اپنے وجود میں آ گئی ہیں، ساری چیزیں خود پیدا ہو گئی ہیں، انسان خود پیدا ہو گئے، آسمان و زمین یہ ساری چیزیں خود پیدا ہو گئی۔ اس کا یہ دعویٰ تھا کہ میں خود بھی خالق ہوں، اللہ تعالیٰ خالق نہیں ہے، اللہ پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ موحد شخص نے اس کو سمجھایا، کہا تو اللہ کو کیوں نہیں مانتا؟ اس نے کہا میں اللہ کو کیوں مانوں؟ موحد نے کہا کہ تو اپنے خالق کو نہیں مانتا، اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں مانتا۔ تو ملحد آدمی نے کہا کہ میں خود خالق ہوں، انا اخلق، میں خود تخلیق کرتا ہوں، میں خود پیدا کرتا ہوں۔ موحد آدمی نے، توحید پرست آدمی نے اس سے کہا کہ تو کیسے پیدا کرتا ہے؟ اس نے کہا گوشت کا ٹکڑا لاؤ۔ گوشت کا ٹکڑا لایا گیا، اس نے اس کو بیچ سے پھاڑ دیا، چیر دیا، اور بیچ میں گوبر بھر دیا، ایک مضبوط ڈبے میں اس کو پیک کر کے رکھ دیا، کہا 3 دن کے بعد مجھ سے ملنا۔ 3 دن کے بعد جب اس موحد شخص کی اس سے ملاقات ہوئی، ملحد سے، اس نے ڈبہ کھولا تو اس کے اندر کیڑے بھر چکے تھے، کیڑے بج بج کر رہے تھے۔ تو ملحد نے کہا دیکھو، جب اس ڈبے کو بند کیا گیا تھا، پیک کیا گیا تھا، تو اس کے اندر کیڑے تھے نہیں تھے نا؟ تو میں نے اپنی قدرت سے، اپنی حکمت سے، اپنے فن سے اس کے اندر کیڑے پیدا کر دیے، تو میں بھی خالق ہوں، میں بھی پیدا کرنے والا ہوں۔ موحد آدمی کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی۔ موحد آدمی نے اس سے سوال کیا، کہا اچھا یہ بتاؤ، تم خالق ہو، کہتے ہو کہ ان کیڑوں کا خالق میں ہوں، ان کیڑوں کا پیدا کرنے والا میں ہوں، بتاؤ کم عدد، یہ بتاؤ کہ اس ڈبے میں جتنے کیڑے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے، ان کی تعداد کتنی ہے؟ تو اس ملحد نے کہا یہ تو میں نہیں جانتا ان کی تعداد کتنی ہے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ اس میں مذکر کتنے ہیں، مؤنث کتنے ہیں، ان کیڑوں میں میل کتنے ہیں، فیمیل کتنے ہیں؟ تو کہا یہ بھی میں نہیں جانتا ہوں۔ فبہت الملحد فبہت الذی کفر، کافر آدمی، ملحد آدمی لاجواب ہو گیا، مبہوت ہو گیا، اس سے کچھ جو ہے جواب نہیں بن پڑا۔ تو اس موحد شخص نے اللہ تعالیٰ کی اسی آیت کو تلاوت کیا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے پیچھے کے تمام حالات کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ساری چیزوں پر محیط ہے۔ زمین پر کوئی پتا بھی گرتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، کوئی دانہ ڈالا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کے آگے پیچھے کے حالات کو جانتا ہے، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، سارے حالات کو اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے جانتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے 7ویں دلیل دیا، اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق کیوں ہے؟ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، بندے اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کے علم سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علم کی کوئی بات، اللہ تعالیٰ کے علم کی کوئی بات بندے اپنے علم کے دائرے میں نہیں لا سکتے۔ دیکھیے آیت کے اس مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر
اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پہلی چیز، دنیا کے اندر کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کے علم کا ادراک اور احاطہ نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم کہاں تک پھیلا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علم کی انتہا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علم کی حد کیا ہے؟ اللہ کو کتنا علم ہے؟ کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کے علم کا اندازہ نہیں لگا سکتی، اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اللہ کا علم کتنا وسیع ہے، اللہ کا علم کتنا گہرا ہے، اللہ کے علم میں کتنی گہرائی ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ ایک بات اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بتایا۔ آگے اللہ نے فرمایا الا بما شاء، اپنے بندوں میں سے اللہ تعالیٰ جسے جتنا چاہے علم عطا کر سکتا ہے۔ انبیاء کو، اولیاء کو، ملائکہ کو، جنوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ علم عطا فرمایا، تو اللہ کے پاس جو غیب کا علم ہے انہی چیزوں میں سے اللہ نے عطا فرمایا۔ دیکھیے، ہمارا جو علم ہے، ہمارے پاس بھی علم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی علم دیا ہے، تو یہ ہمارا علم ہماری ذاتی تخلیق نہیں ہے، ہماری ذاتی پیداوار نہیں ہے۔ اپنے علم کو ہم نے پیدا نہیں کیا، ہم خود بخود جاننے والے نہیں بن گئے۔ ہمارے پاس جو بھی علم ہے وہ مقید ہے، وہ مختصر ہے، عطائی ہے، وہبی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا ہوا علم ہے۔ ہمارے پاس اپنا ذاتی کچھ علم نہیں ہے، جو کچھ ہمارے پاس علم ہے سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء اور ان کی قوموں کی حالات کو بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اللہ کیا فرماتا ہے؟ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ غیب کی باتیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں۔ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا، حالانکہ اس سے پہلے آپ کچھ نہیں جانتے تھے، آپ ان واقعات سے بے خبر تھے، غیب کی ان باتوں سے آپ ناواقف تھے، تو ہم نے اپنی قدرت سے، اپنی حکمت سے، اپنے فضل و کرم سے آپ کو یہ غیب کی باتیں بتائی۔ تو ہمارے پاس جو علم ہے یہ اللہ کا عطا کیا ہوا علم ہے۔ ہمارے پاس جو علم ہے یہ محدود ہے، مختصر ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا علم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا علم ساری چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے، ساری چیزوں کو محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور کوئی اللہ تعالیٰ کے علم کی انتہا تک پہنچ بھی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اپنے علم پر، اپنے فن پر، اپنے تجربے پر کبھی فخر اور غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ علم ہم نے خود سے حاصل نہیں کیا، یہ علم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کے علم میں سے مخلوق کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر اللہ جس کو جتنا بتانا چاہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے 8ویں دلیل دیا وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ اس کی کرسی کی وسعت نے آسمان و زمین کو گھیر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کرسی کی وسعت اور کشادگی نے آسمان و زمین کو کور کر رکھا ہے، آسمان و زمین کو گھیر رکھا ہے۔ دیکھیے کرسی کیا ہے، اس میں جو کرسی کا تذکرہ کیا گیا اللہ کی کرسی، تو اللہ کی کرسی کیا ہے؟ تو مفسرین نے اس سلسلے میں بہت ساری باتیں لکھی ہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ کرسی سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم ہے، بعض نے لکھا ہے کرسی سے مراد اللہ رب العالمین کی طاقت و قوت ہے، بعض نے اس سے مراد لیا اللہ رب العالمین کی بادشاہت اور اللہ تعالیٰ کی سلطنت ہے، یعنی اللہ کا علم، اللہ کی قدرت اور اللہ رب العالمین کی سلطنت، اللہ کی بادشاہت، یہ آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ الکرسی سے مراد
اس آیت میں کرسی سے مراد موضع القدمین ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے پیر رکھنے کی جگہ، اللہ تعالیٰ کے دونوں پیر رکھنے کی جگہ کو کرسی کہا جاتا ہے۔ اور آگے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کرسی یہ کتنی عظیم ہے، کرسی کتنی بڑی ہے، اس کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کو پھیلا دیا جائے، ساتوں آسمانوں کو لمبائی چوڑائی میں پھیلا دیا جائے، ساتوں زمینوں کو پھیلا دیا جائے، اور پھر ان دونوں کے پھیلاؤ کو آپس میں ملا دیا جائے، یعنی بہت بڑے میدان کی طرح سے بنا دیا جائے۔ تو ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ان کو پھیلانے کے بعد بیچ میں ایک رنگ رکھ دیا جائے، ایک رنگ، ایک انگوٹھی رکھ دیا جائے، تو ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کے پھیلاؤ کے بیچ میں رنگ کی کیا حیثیت ہے؟ کرسی کے نزدیک آسمان و زمین کی وہی حیثیت ہے۔ میرے بھائیوں، معزز ماں اور بہنوں، آسمان و زمین اللہ تعالیٰ کی خود بڑی مخلوقات ہے، ان کی وسعت اور ان کی عظمت کا ہمیں اندازہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کرسی آسمان و زمین سے بھی بڑی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کو جو ہے پھیلا دیا جائے، تو سب کے پھیلانے کے باوجود بھی کرسی کے مقابلے میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کس قدر ہیں؟ جیسے ایک بہت بڑے میدان میں، ایک بہت بڑے جنگل اور بیابان میں ایک رنگ کی حیثیت ہوتی ہے۔ بڑے میدان کے سامنے ایک رنگ کی کیا حیثیت ہے؟ دور سے نظر بھی نہیں آئے گا، دور سے دکھائی بھی نہیں دے گا۔ تو میدان کے مقابلے میں، جنگل اور بیابان کے مقابلے میں ایک رنگ کی جو حیثیت ہے، آسمان و زمین کی حیثیت کرسی کے نزدیک ویسی ہی ہے۔ اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ کرسی اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم مخلوق نہیں ہے، بلکہ کرسی کے علاوہ عرش اللہ رب العالمین کی بڑی عظیم مخلوق ہے۔ اس سے بڑی بڑی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں جن کی عظمت اور جن کی بڑائی کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ جو اللہ ان کا خالق ہے وہی ان کی عظمت اور ان کی بڑائی کے بارے میں بہتر جانتا اور بہتر سمجھتا ہے۔ تو ذرا غور کریں، جس اللہ نے عرش جیسی بڑی مخلوق کو پیدا کیا، جس اللہ نے کرسی جیسی بڑی مخلوق کو پیدا کیا، جس کی وسعت زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہے، جو اللہ عرش کا خالق ہے، جو اللہ کرسی کا خالق ہے، تو عبادت کا مستحق بھی وہی اللہ تعالیٰ ہے۔ جس اللہ نے عرش کو پیدا کیا، جس اللہ نے کرسی کو پیدا کیا، تو وہی اللہ ہم سب کا بھی خالق ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کے اس ٹکڑے میں اسی بات کا تذکرہ کیا، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی وسعت، اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آخری دلیل دیا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق کیوں ہے؟ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، نویں دلیل، اور ان دونوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کرتے، تھکاتے نہیں۔ کن دونوں کی حفاظت؟ آسمان و زمین کی نگرانی، آسمان و زمین کی حفاظت سے اللہ تعالیٰ تھکتا نہیں۔ یعود، عاد یعود و عودن کہتے ہیں، کسی بوجھل چیز کو اٹھاتے ہوئے آدمی کی کمر جھک جائے، آدمی بے بس ہو جائے، آدمی لاچار اور لاغر ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اتنا عظیم ہے، آسمان و زمین کو سنبھالتے ہوئے، آسمان و زمین کا نظام سنبھالتے ہوئے اللہ تعالیٰ تھکتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کمزور نہیں پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ قوی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ قاف میں فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہم نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور ہم کو تھکان نے چھوا تک نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نہ تو آسمانوں کے سنبھالنے سے تھکتا ہے، نہ زمینوں کے سنبھالنے سے تھکتا ہے۔
اور اللہ رب العالمین کو ان کو کنٹرول کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی ہے۔ تو جو اللہ آسمان کا نظام سنبھال رہا ہے، جو اللہ زمین کا نظام سنبھال رہا ہے، جو اللہ آسمان و زمین کی نگرانی اور نگہبانی کر رہا ہے، وہی اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہے۔ آخری بات، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ تعالیٰ علی ہے۔ اللہ عبادت کے لائق کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ علی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ عظیم ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس نام کا تذکرہ کیا گیا، اللہ کی اس صفت کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ علی ہے۔ علی کے معنی ہوتے ہیں بلند، عالی مقام۔ علی کے معنی عالی مقام۔ اللہ تعالیٰ کو علی کیوں کہا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ علی کیوں ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ علی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے اونچا ہے، سب سے اعلیٰ اللہ ہے، سب کا مولا اللہ ہے۔ اعلیٰ کے معنی اونچا، بلند۔ اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہے، سب سے اونچا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین کو علی کہا جاتا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہوا۔ عرش پر مستوی ہوا مطلب رحمان عرش پر بلند ہوا۔ بعض علماء نے جو ہے استوا کا معنی استعلا کیا ہے، بلند ہونا۔ رحمان عرش پر بلند ہوا، تو اللہ تعالیٰ علی اس لیے ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سب سے اونچا ہے، سب سے بلند ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس لیے بھی علی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات اس کے ماتحت ہیں۔ جو آدمی نگراں ہوتا ہے، جو آدمی ذمہ دار ہوتا ہے، تو وہ ذمہ داری اس کو بلند بنا دیتی ہے، اعلیٰ اور اونچا بنا دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے بھی علی ہے، عالی مقام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات اس کے زیر نگی ہیں، اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات اس کے ماتحت ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس لیے بھی علی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اندر جتنی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کامل اور مکمل ہیں، تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ علی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ بلندی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی یہ بلندی قائم رہے گی۔ ہمارے اور آپ کے اندر جو بلندی آتی ہے، بلندی کے بعد پستی بھی آتی ہے۔ ایک آدمی اس کے حصے میں کبھی بلندی آتی ہے، کبھی وہ پستی کا شکار ہو جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی یہ بلندی ہمیشہ باقی اور ہمیشہ قائم رہے گی۔ دیکھیے صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی، اس کا نام تھا عزبہ، عین ضاد با الف حمزہ۔ عزبہ نامی ایک اونٹنی تھی، بڑی تیز ترار، اور وہ تمام اونٹوں سے ہمیشہ آگے رہتی تھی، کبھی پیچھے نہیں ہوتی تھی، کوئی اونٹ اس کو ہرا نہیں پاتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک دیہاتی آدمی اپنے اونٹ پر سوار ہو کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی سے آگے بڑھ گیا۔ فشق ذلک علی المسلمین، مسلمانوں پر یہ بات بہت گراں گزری، مسلمانوں کو اچھا نہیں لگا کہ یہ کیسا آدمی ہے، اپنی سواری کو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے آگے بڑھا دیا، اس کی سواری آگے بڑھ گئی، اس کا اونٹ آگے نکل گیا۔ صحابہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی پریشانی کو محسوس کر لیا اور صحابہ کی ناراضگی کو آپ نے محسوس کر لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا۔ آپ نے حدیث بیان فرمائی، کہا حق علی اللہ اللہ یرتفع شیء من الدنیا الا وضعہ۔ دیکھو اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے، اللہ تعالیٰ پر یہ واجب ہے کہ دنیا میں جو بھی چیز بلند ہو اللہ تعالیٰ اس کو پست کر دے۔ کیا کہا آپ نے؟ اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے، اللہ تعالیٰ پر یہ واجب ہے کہ دنیا میں جو بھی چیز بلند ہو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر دے؟ پست کر دے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ ہمیشہ بلندی کس کے لیے مقدر ہے؟ اللہ کے لیے مقدر ہے۔ دنیا میں کسی بھی مخلوق کے لیے ہمیشہ کی بلندی مقدر نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ایسے کیسے ہو گئے، ایسے ویسے ہو گئے۔ شعراء اس بارے میں لکھتے ہیں نا کہ
جو ہے بڑے بڑے سلاطین، بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں جن کی توتی بولتی تھی، جن کے نام سے لوگ تھراتے تھے، جن کے نام سے لوگ کانپتے تھے، اللہ رب العالمین نے ان کو مٹی کے ڈھیر کے حوالے کر دیا۔ نمرود، فرعون اور دیگر بڑے بڑے بادشاہ، اللہ تعالیٰ نے ان کا نام و نشان دنیا سے مٹا دیا۔ تو ہمیشہ کی سربلندی اللہ ہی کے لیے مقدر ہے، کسی بھی مخلوق کے لیے ہمیشہ کی سربلندی مقدر نہیں ہے، اور ہر بلندی کے بعد پستی آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی حکمت سمجھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو توحید کا درس دیا، اور آپ نے یہ بھی واضح کیا کہ اگر ہر مخلوق کے حق میں ہمیشہ کے لیے بلندی رہے گی تو اس کے اندر فخر پیدا ہو جائے گا۔ ہمیشہ بلند رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ علی ہے، بلند ہے۔ بلند کس اعتبار سے؟ سب سے اونچا ہے۔ بلند اس اعتبار سے کہ ساری مخلوقات اس کی ماتحت ہیں۔ بلند اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کامل اور مکمل ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا العظیم، اللہ تعالیٰ عظیم ہے، عظمت والا ہے۔ اللہ رب العالمین کی عظمت اور اس کی بڑائی کے سامنے بڑے بڑے جبار، متکبر اور زبردست بادشاہوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہر جگہ اللہ کی بڑائی ہے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہے۔ تو اس جو ہے آخری ٹکڑے میں بھی یہ دلیل دی گئی کہ اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ علی ہے، اللہ بلند ہے، اللہ عظیم ہے، اللہ تعالیٰ باعظمت ہے۔ تمام بڑائی اور عظمت کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت الکرسی میں جو ہے ایک دعویٰ پیش کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دلائل دیے ہیں، اور دلائل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات سب کچھ سمجھایا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین کے تعارف کے لیے یہ آیت کریمہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس آیت کریمہ کو جو ہے سمجھ کر پڑھنے سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمیں صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی۔ آج لوگ اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ لوگ اللہ کا خوف کیوں نہیں رکھتے؟ اس لیے نہیں رکھتے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی صحیح معنوں میں معرفت حاصل نہیں۔ لوگ اللہ تعالیٰ سے اپنی امیدیں کیوں وابستہ نہیں رکھتے؟ اس لیے کہ انہیں صحیح معنوں میں اللہ کا تعارف نہیں ہے، اللہ کی پہچان نہیں ہے۔ لوگ بندوں کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، منت سماجت کرتے ہیں، اللہ کے سامنے نہیں روتے۔ کیوں نہیں روتے؟ اس لیے کہ انہیں صحیح معنوں میں اللہ کی پہچان اور اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں، آیت الکرسی میں صحیح معنوں میں اللہ کا تعارف پیش کیا گیا ہے، اللہ کی پہچان بتائی گئی ہے۔ تو اس کو ہمیں معنی اور مفہوم کے ساتھ پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہیے۔ ہمیں جب اللہ کی صحیح پہچان ہو جائے گی، اللہ کی صحیح معرفت حاصل ہو جائے گی، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کی عبادت میں بڑا مزہ آئے گا، اور شرک، بدعات اور خرافات انشاءاللہ ہمارے قریب بھی بھٹکنے نہیں پائے گی۔ تو 2-3 دروس میں آیت الکرسی کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے۔ یہ میرے علم کے مطابق جو ہے اللہ نے جو مجھے دیا اس حساب سے آپ کے سامنے میں نے بیان کیا۔ باتیں اور بھی بہت سی اس تعلق سے بیان کی جا سکتی ہے، کہی جا سکتی ہے۔ اب اللہ رب العالمین سے میں دعا گو ہوں کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان کہی سنی باتوں پر کما حقہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں تجھے پہچاننے اور تیری معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تیری بلندی اور تیری عظمت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں دینی اور شرعی علم عطا فرمائے، تاکہ اس علم کے ذریعے سے اللہ تعالی ہم شرک کی گندگیوں سے، بدعات و خرافات کی خرابیوں سے اپنے آپ کو، اپنے گھرانوں کو پاک و صاف رکھ سکے۔ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں طاقت و قوت عطا فرما،
تاکہ اس طاقت و قوت کے ذریعے سے ہم صحیح معنوں میں تیری عبادت کر سکیں، تیری عبادت کا حق ادا کر سکیں۔ رب العالمین تو قیامت کے دن ہم سب کو اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آپ کی شفاعت سے اللہ تعالی ہم سب کو مالا مال فرما۔ آج کی مجلس میں جو لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالی ہم تمام مرد و خواتین کی جائز مرادوں کو پوری فرما۔ اللہ تعالی ہم سب پر، تمام مسلمان پر مہربان ہو جائے۔ رب العالمین دشمنان اسلام جو ہے مسلم عبادت گاہوں پر نظریں گڑائے ہوئے ہیں، مدارس کو، مساجد کو بدنگاہی سے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ایسے لوگوں سے جو ہے اپنی عبادت گاہوں کی، مساجد کی، دینی مدارس کی حفاظت فرما۔ رب العالمین مسلمانوں کے تئیں یہ جو غلط منصوبے اور پلاننگ بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کے منصوبوں کو ناکام بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے کما حقہ ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو نیک اور ایک بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم میں جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی تکلیفوں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ جو لوگ ایمان کی حالت میں انتقال فرما چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما، اور رب العالمین دنیا و آخرت ہر جگہ ہمیں امن، راحت، سکون، عافیت، عزت، سربلندی اور کامیابی عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سے ایمان میں، حال میں، ایمان میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کئی ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ مجلس اختتام پر پہنچتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔